آئیے ایک جنگ بدر کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کا یتیم بچہ ہے، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا، 14 سال عمر ہے۔ وہ بھی تو مائیں ہیں نا، وہ مائیں تھیں، وہ بچوں کو جنت کا ٹکٹ خرید کر دیتی تھیں۔ آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو سینمے کا ٹکٹ خرید کے دیتی ہیں۔ یہ فرق ہے ان ماؤں میں۔ ماں کو نہیں پتا کہ حامد میرا فوت ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں بیٹے جا اللہ کے محبوب کے قدموں کے اوپر قربان ہو جا۔ جنگ بدر میں جو 312 گئے ان میں حضرت حارثہ 14 سال کا نوجوان بھی شامل ہے۔ بیٹا شہید ہو گیا۔ جب سرکار فتح یاب ہو کے آئے نا مدینہ المنورہ، تو مائی صاحب آئی سرکار کی بارگاہ میں، صحابی ہے نا، عرض کیا حضور میرا بیٹا جنت میں کس مقام پر ہے؟ میرا بیٹا جنت میں کس مقام پر ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے محبوب کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کیا حضور اگر تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا نا، پھر میں صبر کروں گی، تو اگر شہید ہونے کے بعد میرے بیٹے کو جنت نہیں ملی، پھر میں واہ ویلا کروں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، شور کروں گی۔ اور یاد رکھنا آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر دکھ کا اثر دل پر ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، یہ باعث رحمت ہے۔ اگر غم کا اظہار ہاتھوں سے یا زبان سے کیا جائے تو یہ باعث لعنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری بات نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الحدود وشق الجیوب وداع الجاہلیہ فلیس منا، کہ جس نے گریباں کو چاک کیا، رخساروں کو پیٹا، واویلا کیا، وین کیے، فلیس منا، وہ ہمارا امتی نہیں ہے، وہ ہمارا امتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طرز کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد، یہ جنگ بدر کا بعد کا واقعہ، اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا تو میں صبر کروں گی، تو اگر میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد بھی جنت میں نہیں پہنچا، پھر میں واہ ویلا کروں گی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، پیٹوں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس صحابیہ کا کتنا عقیدہ کتنا عظیم ہے، اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا، شہید ہو کے، میں صبر کروں گی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ صرف جنت میں نہیں پہنچے، جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ میری بات نہیں، جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 242 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ پہلے انا کا لفظ استعمال کیا ہے، پتہ تھا نا ایسے منکر ہوں گے، ایسے ظالم ہوں گے، یہ یزید کو جنتی کہیں گے۔ انا جیسے انگلش میں شورلی سرٹنلی کا صیغہ آتا ہے نا، انا کا صیغہ عربی میں آتا ہے زور دینے کے لیے، کسی کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنے کے لیے۔ حالانکہ سرکار کی زبان ہی پاک ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ 27واں پارہ سورہ نجم کے آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام میرا ہوتا ہے، بولتا محبوب ہے۔ کلام میرا، زبان محبوب کی، بولتا میں ہوں، ہونٹ محبوب کے ہلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ ان الحسنہ، یہ بھی فرما سکتے تھے الحسنہ والحسین سیدہ شباب اہل، انہا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب دنیا کو پتہ چل جائے میں جنت کے جوانوں کا ذکر کروں گا تو تجھ کو احتشام کے ساتھ کروں گا، پہلے عظمت کے جھنڈے لگاؤں گا، پھر ان کا ذکر کروں گا۔ اس لیے فرمایا ان الحسنہ والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک میرا حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان سے پوچھو یہ بھی سینہ کوبی کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ روایت جو مل گئی کہ اگر میرا بیٹا جنت میں گیا پھر میں صبر کروں گی۔ اور یاد رکھنا 3 قسم ہے اقسام حدیث کی، جو میرے آقا کریم نے فرما دیا وہ ہے قولی حدیث، جو سرکار نے عمل کیا وہ ہے فعلی حدیث، جو کام آپ کے سامنے ہوا آپ خاموش رہے، منع نہیں کیا، حوصلہ افزائی کی، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ یہ تقریری حدیث ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد جنت میں پہنچ گیا جنگ بدر میں تو میں صبر کروں گی، اگر جنت میں نہیں پہنچا پھر میں چیخوں گی، چلاؤں گی، واہ ویلا کروں گی۔ یہ تو حضرت حارثہ 14 سال کا نوجوان ہے نا جو شہید ہوا جنگ بدر میں،
اس کا میں آگے بتاؤں گا سرکار نے کتنا مقام بتایا ہے، لیکن جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں پھر ان کا ماتم کرتے ہو؟ کیا تو تمہارا یہ عقیدہ نہیں وہ پہنچے ہیں کہ نہیں ادھر؟ وہ تو جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے تو کمال کیا ہے۔ میرے سیدی فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، کیا بات رضا۔ فرمایا یہ صرف جنت کے جوانوں کے سردار ہی نہیں، فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ دونوں جنت کے پھول بھی ہیں، میں ان کی خوشبو لیتا ہوں۔ ایک دنیا کا پھول ہوتا ہے وہ ٹہنی سے کاٹ دیا تو مرجھا جاتا ہے، لیکن جنت کا پھول ٹہنی سے کٹ کے بھی مرجھایا نہیں رہتا، قیامت تک اسی خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ دنیا کے باغ اور اس باغ کے پھول کا یہ فرق ہے۔ دنیا کے باغ کا پھول ٹہنی سے کٹ کے مرجھا جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو جنت کا پھول ہے وہ کٹ جانے کے بعد بھی نہ مرجھائے گا نہ اس کی خوشبو ختم ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ ام حارث عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا سن ان ابنک سابق الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام تک پہنچ چکا ہے۔ تیرا بیٹا ان ابنی کی سابق الفردوس الاعلی، تیرا جو بیٹا ہے وہ شہید ہونے کے بعد جنت فردوس میں بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ احد میں سید الشہداء سید امیر حمزہ علیہ السلام یہ شہید ہو گئے، ان کا مسئلہ کیا گیا، گوشت کا قیمہ بنا دیا گیا، جگر کو چبایا گیا، 70 ٹکڑے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار تھا ان کے ساتھ۔ کیا ان کا کسی نے ماتم کیا کہ وہ واویلا کہ صرف آنسو آنا باعث رحمت ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر غم کا دکھ دل پر ہو اور بغیر آواز کے آنسو نکلیں تو یہ باعث رحمت ہے۔ اگر غم کا اظہار ہاتھوں سے ہو یا زبان سے ہو، یعنی پیٹا جائے یا وین کیے جائیں، اگر غم کا اظہار ہاتھوں سے یا زبان سے کیا جائے تو یہ باعث لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا شہید کے جسم کے اوپر جو زخم لگتے ہیں یہ جنت کے پھول بن جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا ام حارثہ سے، وہ جو یتیم بچہ 14 سال کا شہید ہوا جنگ بدر میں، فرمایا کہ ام حارثہ باقی سارے اعمال کا سودا آگے جا کے ملنا ہے، لیکن شہید کے لیے نہ انتظار ہے نہ ادار ہے۔ شہید کے لیے نہ انتظار ہے نہ ادار ہے، ابھی قطرہ خون زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو شہید کے زخم ہوتے ہیں وہ جنت کے پھول ہیں، اور اس کو درد نہیں ہوتا۔ کسی نے سوال کیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، قیمہ ہو جائے، جگر کو چبایا جائے، درد نہ ہو؟ تو وہ جو پیر تھے نا وہ دین کے عالم تھے، آج طرح پرائمری فیل پیر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو 13واں پارہ پڑھو سورہ یوسف، آیت نمبر 31 پڑھ کے دیکھ لو۔ جب حضرت زلیخا کو تانا دیا امراء کی، وزراء کی، مشیروں کی بیویوں نے کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، تو حضرت زلیخا نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے غلام کو دیکھا ہوتا تو تانا نہ دیتی۔ اصل بات ہے یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں۔ جن کی نظر محمد بن عبداللہ سے آگے نہیں گئی
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا. دیکھا نا ابو لہب ابو جہل بھی تو سرکار کو دیکھتے رہے نا, لیکن ظالم بغض و حسد کے ساتھ دیکھتے. انہوں نے نور اللہ سمجھ کے دیکھا ہی نہیں ہے, انہوں نے رسول اللہ سمجھ کے دیکھا ہی نہیں. اگر دیکھتے تو کلمہ پڑھ لیتے. فرمایا اگر تم نے میرے غلام کو دیکھا ہوتا نا تانا نہ دیتی. یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں. گد کھا دو, دعوت کی بہترین دسترخوان لگے ہیں, کھانے بہترین ہیں, پھل ہیں, چھریاں دی انہیں. تو عرض کیا یوسف علیہ السلام کو کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں. سیدنا یوسف علیہ السلام چہرے کے اوپر نقاب رکھتے تھے, اتنا حسن تھا. اور میرے آقا کریم کا حسن تو 70,000 پردوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام دیکھ کے انگلیاں کال لیں. خدا کی قسم اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی تو دل نکال کے باہر رکھ دیتی. اور یوسف علیہ السلام آئے, جب چہرے سے نقاب اٹھایا نا, یہ میرے آقا کریم کے مقتدی ہیں. معراج کی رات کو میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے بیت المقدس میں. اور مقتدی کی شان دیکھو تو امام کی شان کا پھر خود ہی اندازہ لگا لینا. اب دیکھیں ہوش و آس میں ہیں. اب جب یوسف علیہ السلام چہرے سے نقاب اٹھایا تو حسن یوسف میں گم ہے. نگاہیں حسن یوسف میں گم ہے. ایک انگلی کٹی, دوسری, تیسری, چوتھی, کوئی پتہ نہیں چلا. قیمتی لباس کے اوپر خون گر رہا ہے, لباس بھی خراب ہو رہا ہے, انگلیاں کٹ گئی ہیں پھلوں کی بجائے, اور آنکھیں جو ہیں وہ حسن یوسف میں مگن ہیں, اور جو زبان ہے وہ حسن یوسف کے قصیدے پڑھ رہی ہے. اگر حسن یوسف سامنے ہو تو ہاتھ کٹ جائیں تو درد نہیں ہوتا, جب حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر درد کیسا ہوتا ہے. جب کوئی شہید ہوتا ہے, شہید ہونے سے پہلے ابھی قطرہ خون زمین پہ نہیں گرتا, جنت میں پہلے پہنچتا ہے. پہلی نگاہ اس کی جمال خدا پہ پڑتی ہے, دوسری نگاہ اس کی حسن مصطفیٰ کے اوپر پڑتی ہے. اس لیے تو میں لا رہا حضرت عظیمہ برکت کمال کے مجدد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورے کا پورا واقعہ ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کٹ جانا اختیار میں نہیں ہے, کٹوانا اختیار میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, وہ تو خود بہت کٹ گئی نا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جو کٹ جانا ہے یہ اختیار میں نہیں ہے, کٹوانا اختیار میں ہے. اور آج تک اور قیامت تک کٹواتے رہیں گے.